اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویورز، آج جس مقام کی آپ کو زیارت کرانے والا ہوں وہ ہے وادی جموم۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کو سفر کے لیے نکلیں، مکہ مکرمہ سے 25 کلومیٹر اور مسجد عائشہ سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی موجود ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو صحابہ کرام یعنی مجاہدین کے لشکر نے رات کے وقت یہاں پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، جو کہ بعض روایات سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 12,000 کا لشکر بتایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو یہاں پر قیام کرنے اور اپنے خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ تو ہر صحابی کو حکم دیا، یعنی ہر مجاہد کو حکم دیا کہ وہ اپنا علیحدہ علیحدہ چولہا جلائے، تاکہ ان کی روشنیوں سے کفار مکہ پر رعب طاری ہو کہ یہ ان پر حملہ آور ہونے والی بہت بڑی فوج آ چکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی، اور ہر مجاہد نے علیحدہ علیحدہ اپنا چولہا جلایا، جس کی روشنیوں سے قریش مکہ پر رعب و دبدبہ چھا گیا۔ ابو سفیان جو اس وقت قریش مکہ کے سردار تھے، وہ خود ہی اس لشکر کی خبر لینے کے لیے نکلے۔ تو وہ اور اس کا ساتھی بدیل آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر گشت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے چہم گوئیاں سنی تو انہوں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ خچر کے پیچھے بیٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور اسی مقام پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام مکہ کی طرف بڑھا اور مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اس مقام کی خصوصیت، اس مقام کو مزر الزہران بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام میں آپ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور اس میں موجود سرسبز و شاداب درخت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مقام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو رات کو اسلامی لشکر نے اس مقام پر قیام کیا۔ اس مقام پر ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے، جو کہ مسجد فتح کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام سے ایک روڈ اصفہان کی طرف اور ایک جدہ کی طرف بھی جاتا ہے، اور یہاں سے اسی روڈ سے آپ مدینہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اس روڈ کو شارع ہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ کا ایریا ہے، اور جموم مکہ ہی کا ایک گاؤں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی آبادی محدود ہے، بہت زیادہ آبادی نہیں ہے۔ تو اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں عمارتیں اور دائیں بائیں صحرا بھی ہیں، جہاں پہ لوگ اپنی بکریاں اور اونٹ چراتے ہیں، اور یہاں پہ ایک راستے میں پٹرول پمپ ہے، جہاں پہ لوگ سٹاپ کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں پٹرول ڈلواتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ایک فریش پوائنٹ بھی موجود ہے، جہاں سے لوگ کھانے پینے کی اشیاء لے کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔
جزاک اللہ.